إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے، اور ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہیے۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تمہیں انعام کیا ان کی نہیں، جن پر غضب کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو۔ یہ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابتدا کی جو دو آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور بسم اللہ کے علاوہ، اس کے بعد مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت بڑی صفت رحم کی بیان فرمائی، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحیم، اور اس رحم کی صفت کو آپ زندگی کے ہر مرحلے میں ہر مقام پر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو واضح بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا غضب اس کے رحم پر غالب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ رحم ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز دنیا کے تمام انسان جب اللہ رب العالمین کے گراج میں کھڑے ہوں گے تو اس روز اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پر رحم فرمائے گا جن لوگوں کو پر ظلم ہوگا، کیونکہ یہ تقاضا ہے رحم کا کہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے اور مظلوم کو انصاف دیا جائے، اس کو انصاف ملنا انتہائی ضروری ہے۔ اور قیامت کے بعد جو انصاف قائم ہوگا قیامت کے روز، تو جیسی نوعیت کی کا جرم ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ دنیا کے اندر ایک آدمی اگر لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ دنیا کا انسان اس کو ایک سزا یہ دے سکتا ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ لیکن ایک جان اگر آپ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرانے والے کی اگر لیتے ہو تو کیا وہ واقعی قتل ہے؟ قتل کا بدلہ ہے، یعنی انصاف اس کو کہا جائے گا۔ ایک شخص کو اگر کسی خاتون کی عزت سے کھلواڑ کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی سزا کیا ہے؟ چند سال اس کو قید اور مشقت کی سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن اس کے بھائی، اس کے باپ اور اس کے اہل خانہ جس اذیت سے پل پل دوچار ہوتے ہیں، ہر پل، اور خود وہ خاتون خانہ جس اذیت سے دوچار ہوتی ہے، کیا وہ انصاف ہے؟ تو جرائم کی اگر نوعیت اٹھا کر دیکھیں اور جرائم کی تفصیلات کو، جیسے ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی قتل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سزا قتل سے نہیں پوری ہوتی۔ اگر گھر کا اکیلا کمانے والا ہے تو وہ ایک آدمی نہیں مرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ پورا گھر مرتا ہے، سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خالق ارض و سما جو انتہائی لطیف و خبیر ہے، وہ تنہائیوں کے عذاب کو جھیلنے اور ان اذیتوں کو جھیلنے کے تمام کیفیات سے جو واقف ہے، جن اذیتوں سے مظلوم دوچار ہوتا ہے، سب کچھ سے آدمی تو صرف ظاہر دیکھتا ہے، بس ظاہر معاملات ہے، وہی انصاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کو جو اس کے ساتھ بیان فرمایا، میں نے پچھلے درس میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آخرت کا جو بار بار بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اس کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ عقیدہ آخرت اگر آدمی کا درست ہوگا، دنیا کے تمام معاملات اس کے درست ہو جائیں گے، اور اس پر جتنا پختہ یقین ہوگا اتنا زیادہ آدمی گناہ اور برائیوں سے بچنے والا ہوگا۔ اس کو بہت آسان مثال کے ذریعے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، پکڑے جانے کا احساس آدمی کے دل میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا گناہ سے بچنے والا ہوگا۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ روڈ پر کھڑے ہو جائیں گے اور اگر کسی موٹر سائیکل پر 3 نوجوان جا رہے ہیں تو ان کو روک کر صرف ایک جملہ کر دیا، اگلے چرواہے پر، اگلے چوراہے پر ٹرافک والا کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد منظر دیکھیے کیا ہوتا ہے، یا تو اس میں سے ایک نوجوان اتر جائے گا
یا تو اسٹیئرنگ گھوم جائے گی، اگر کاغذات کلیئر نہیں اور سب چیز نہیں ہے تو فوراً راستہ بدل جائے گا۔ آپ نے صرف اتنی اطلاع دی کہ اگلے چوراہے پر کاغذات چیک ہوں گے، پکڑنے والا کھڑا ہوا ہے تو اسٹیئرنگ گھوم گئی یا تو سیٹ چھوٹ گئی۔ بس یہی یقین کامل اگر آدمی کے دل میں بیٹھ جائے تو زندگی کی اسٹیئرنگ گھوم جاتی ہے، گناہوں کے راستے کا راہی نیکیوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ ظلم کرنے والا فوراً اپنے آپ کو ظلم سے روک لیتا ہے، یہ یقین کامل۔ صحابہ کرام میں یہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتبہ گزر رہے تھے، آپ نے ایک صحابی حضرت ابو مسعود کو دیکھا، وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، آپ نے ارشاد فرمایا ابو مسعود جتنا غلبہ اور اختیار تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ غلبہ اور اختیار اللہ تم پر رکھتا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا لیکن زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایسے بالکل کیفیت تبدیل ہو گئی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے فوراً چھڑی چھوڑ دی اور غلام سے معافی مانگ لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا تصور ہے۔ جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بندے کو مضبوط ہوتا ہے تو بندوں سے جب معاملہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بندوں کے مقابل نہیں اللہ کے مقابل پاتا ہے۔ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے اوپر میں اختیار رکھنے کے بعد ظلم کیا تو اس قوت والے رب کے سامنے مجھ کو کھڑے ہونا ہے جو انصاف کرنے والا ہے، اور اس دن کا مالک ہے جس دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ کسی نفس کو کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہ آ سکے اور کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا اس روز کا۔ اس دن کا مالک ہے، اکیلا اختیار اس رب العالمین کو رہے گا۔ یہ آدمی کی جو کیفیت بنتی ہے، بالکل ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے کچھ غلام کبھی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی غلطی کرتے ہیں، میں ان کو سزا بھی دیتا ہوں، تو کیا قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں اگر جتنی غلطی کرتے ہیں تم اتنی سزا دیتے ہو کوئی بات نہیں، معاملہ برابر، لیکن اگر تم نے زیادتی کی تو اس کی سزا ملے۔ تو وہ اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اللہ کی جناب میں نہیں کر سکتا کہ مجھ سے جرح کی جائے، مجھ سے سوال و جواب کیا جائے۔ قیامت ایک آدمی کے سامنے اگر آخرت کا منظر ہو، مالک یومالدین اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیسا مالک ہے قیامت کو روز رب العالمین۔ اگر ایک آدمی کے سامنے آخرت کا قیامت کا منظر ہو تو اس کی کیفیت دنیا کے انسانوں میں بالکل الگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، زندگی کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ اگر غلطی ہو تو یہی جواب دہی کا خوف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے معاملہ جو شریعت کے مطابق ہے، اے اللہ کے نبی ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول اگر غلطی اور گناہ ہو گیا تو ایسی توبہ، ایسا استغفار کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس کی توبہ کو 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان کو ایک مقام پر کھڑے ہو کر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایسی فضیلت تھی کہ کسی کو نہیں ملی اور قیامت تک اب مل بھی نہیں سکتی۔ وہ تنہا ہے جن کی زوجیت میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، تنہا انسان حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تیرے کسی عمل پر آج کے بعد کوئی گرفت نہیں، لیکن رو رہے۔ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ پوچھتی ہیں کہ امیر المومنین کیا بات ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف، قیامت کے ہولناک منظر نے آنکھوں کو اشکبار کر دیا، رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر الروایہ، آپ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ آخری وقت آیا، آنکھیں اشکبار ہیں، لوگوں نے پوچھا کہا سفر بڑا طویل ہے اور سامان بہت کم ہے سامان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کا منظر سوچ کر کے کہتے تھے کہ پرندوں تم جہاں چاہو چرو چگو اڑو، تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے، ہمیں تو ایک ایک چیز کا حساب دینا، کاش مر کر کے مٹی میں مل جاتا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فضائل کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی مثال موسیٰ کی طرح ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو محبوب ہے اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے اس دین کو قوت، اور کیسی قوت دی اللہ رب العالمین نے۔ لیکن وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روز محشر
اگر اللہ رب العالمین کہے کہ آدھے لوگ جنت میں آدھے جہنم میں، اور ایک شخص ہے جس کے بارے میں کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ اس سے پوچھا نہیں، قیامت کرو جس سے سوال کیا گیا وہ ہلاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا معاملہ جو ہے یا تو عدل کا ہوگا یا فضل کا ہوگا، جس کے ساتھ عدل ہوا، جس کا ترازو لٹک گیا، اللہ سب کو محفوظ رکھے رب العالمین، اور انصاف جس کے ساتھ ہوا سمجھ لیجیے اس کو، اور اللہ جس کے اوپر رحم فرمائے اس کو معاف کرے گا۔ جب یہ معاملہ ہے اور قیامت کے روز کیسا منظر ہوگا، ہلکا سا جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا اور اللہ کے نبی نے احادیث میں ہلکا سا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہو۔ قیامت کے روز جب اللہ کی جناب میں ہم اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے مواقع پر اس کی تفصیلات آتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اے عائشہ، ہر شخص جیسے پیدا ہوا ہے بالکل برائے نا اسی طرح ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک اور عفت نشی خاتون جو پہلا سوال کر سکتی ہے انہوں نے کیا، اللہ کے نبی کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھے ہی نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ اتنا ہولناک دن ہوگا آدمی کو اپنے جسم پر، یعنی آدمی اپنے جسم کی بھی طرف نہیں دیکھے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيهِمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آج تم ایسے ہی چلے آئے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا، بالکل اکیلا، بالکل بے لباس، کوئی نہیں تھا۔ اور کہاں ہے وہ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تم کو گمان تھا کہ اللہ کے جناب میں جب کھڑے ہوں گے تو یہ بخشوا لیں گے، یہ ہمارے طرفدار ہیں، یہ کدھر ہے؟ وہ سارے شرکا غائب ہو جائیں گے، سارے شرکا۔ قیامت کے روز جب آدمی اللہ کے جناب میں کھڑا ہوگا، جو منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں، کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا ایک نیکی مانگنے کے لیے، اپنے بھائی کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، سب کے پاس جائے گا اور سارے تعلق، رشتے، قربانیاں سب یاد دلائے گا، اور اس کے بعد نیکی کا مطالبہ کرے گا۔ وہ ساری چیزوں کا اعتراف کرنے کے بعد جو جواب دیں گے اللہ ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ بیوی کہے گی بلا شبہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جس چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس کی مجھ سے زیادہ ہو گئی۔ بیٹا کہے گا بالکل صحیح بات ہے، آپ نے میرے لیے، میرے مستقبل کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنی جوانی، خواہشات قدم قدم پر اس کو قربان کیا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن والد محترم ابا جان وہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے۔ ذرا سا اندازہ لگائیے کیفیت کیسی ہے، جگر کا ٹکڑا آدمی کا یہ جواب دے رہا ہے، بیوی جواب دے رہی ہے، بھائی جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایک چیز کافی ہوگی، قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا، ہر شخص کو صرف اپنی نجات کی پرواہ ہوگی کہ کسی طرح بخش دے گا، سارے رشتے تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے۔ قیامت کو جب آدمی کھڑا ہوگا، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، تمام رشتوں کو کاٹ دینے والی چیز کا نام ہے قیامت، تمام رشتے، اپنے وجود سے بیگانہ، بھائی بہن کے رشتے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے روز کھڑے ہوں گے تو وہ پیشوا جن کے پیچھے چلتے تھے لوگ، جھگڑے، لڑائی، فساد، سب کچھ کرتے تھے، جینا، مرنا، لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، ان کی بڑائی اور کبریائی ثابت کرنا، ان کی عظمت اور جلالت کے لیے قربان ہو جانا، یہ سب ہوتا ہے۔ وہ پیشوا اپنے ماننے والوں کو پہچاننے سے انکار کریں گے۔ اللہ کے جناب میں جب کھڑے ہوں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب عذاب دیکھیں گے تو اللہ ان کے رشتوں کو کاٹ دے گا۔ یہ منظر جب ان کے ماننے والے دیکھیں گے کہ جن کے پیچھے ہم نے پوری عمر لگا تھی، آج یہ ایسے مشکل مرحلے پہ ہم کو پہچان بھی نہیں، اللہ نے رشتہ کاٹ دیا، تو اللہ کے جناب میں کہیں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع دے رب العالمین، جیسے ان لوگوں نے آج پہچاننے سے انکار کیا، ہم بھی پہچاننے سے انکار کیا۔ آگے بڑھیں۔ دنیا کے اندر ایک جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں، اور یہ بڑا عجیب و غریب مزاج ہے،
دین کے معاملے میں جو کچھ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اسی پر عمل کریں گے. اور جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کیا جاتا ہے تو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا, اللہ نے قرآن میں نقشہ پیش کیا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے نے اپنی نازل کی, تو کیا کہا انہوں نے, قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, چاہے ان کے باپ دادا عقل سے پیدل اور ہدایت سے دور. ایک تو یہ ہوتا ہے, اور نہیں تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پکڑ لیا. اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اولیاء کی اتباع نہیں کرنا ہے. قلیلا ما تذکرون, کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو ہمارے یہاں دنیا میں ایک بات ہے, یا تو آدمی کہتا ہے کہ باپ دادا سے یہی سب چلا رہا ہے, یا تو کیا کہے گا قیامت کرو جب اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے تو فلاں عالم نے ہم کو بتایا تھا, اللہ سے کہہ دیں گے رب العالمین اسی نے بتایا تھا, اب انہیں کو پکڑو. یہی جواب دے, غلط صحیح جو ہے وہ علماء کے اوپر چھوڑو, ہم کو اس میں نہیں پڑتا ہے. آدمی اپنا دامن بچاتا ہے, تحقیق نہیں کرتا ہے. حالانکہ اگر 5 روپیہ 10 روپیے کا آلو خریدنا ہو تو بازار میں 6 دکان گھومے گا آدمی, سستا بھی چاہیے اور کوالٹی بھی چاہیے. 2 میٹر کپڑا آدمی کو لینا ہے, چند سال بھر 1.5 سال پہنتا ہے, لیکن اس میں کلر بھی چاہیے, کوالٹی بھی چاہیے اور سستا بھی چاہیے. ہر چیز میں اس کا دماغ چلتا ہے, ہر جگہ تحقیق کرتا ہے, ہر جگہ. لیکن اگر نہیں, سب سے زیادہ کم قیمت چیز, اللہ معاف فرمائے ہمیں, سب سے کم قیمت چیز اگر سمجھائے تو اسلام, اس کے لیے کوئی تحقیق. اگر آپ کو کوئی شخص کہے گا اس دنیا کے اندر کہ کدوائی روڈ پر ایک دکان بک رہی ہے 10 بائی 10 کی, 10,000 روپیہ قیمت, پہلے تو کہو کہ تو ہوش میں, وہاں ایک اسکوائر فٹ بھی نہیں ملتا ہے اس حساب سے, تو اتنی بڑی کہہ رہا ہے, لیکن وہ اصرار کرے نہیں ہے, پکی بات ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے 7-12 کا اتارا, بولے یہ دیکھو تو روڈ پر ہے, اوپر اسپیس ہے یا پکی زمین ہے, اگر کاغذ نہیں رہے گا تو آپ کیا کریں. 10,000 روپیہ آدمی کتنے دن میں کماتا ہے, اگر ہفتے کا 1,000 کمانے والا تو 10 ہفتے میں کمائے. 50,000 کی بھی رہے گی تو 1 سال کی کمائی ہے, 52 ہفتے کا سال ہوتا ہے. تو آدمی 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ 1 لاکھ روپیہ بنا کاغذ دے کے بنا تحقیق کیے داؤ پر نہیں لگاتا ہے. چند دنوں کی کمائی, پوری عمر کی نیکیاں, پوری عمر کی نیکیاں آدمی دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا کاغذ متا. قیامت کرو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا قیامت, بلکہ جو آئے گا کوئی اور دین اللہ تعالیٰ اس کو لا دے گا. ایسے ہر عمل کو جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے, تو قیامت کرو یہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے, تو ان کے پیشوا بھی ان کے ساتھ ہوں گے. جب دیکھیں گے کہ چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں ہے تو اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا, ان کو دوہرا عذاب دے رب العالمین. تو اللہ ارشاد رہا ہے وقالت اولاہم لاخراہم ربنا ہؤلاء ضلونا فآتihim عذابا ضعفا من النار, ان کو اور تم کو دونوں کو دوہرا عذاب دے. تو کوئی وہاں کام نہیں آئے, نہ ہمارے خاندان, نہ بڑے, نہ رشتے دار, کوئی کام نہیں آئے گا. بلکہ اللہ کے نبی نے جو منظر بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوری خاندان کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, لمبی روایت ہے بخاری مسلم کی, قال لما نزلت هذه الرشيدة الكربين دعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم قرابته وهم وخصا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خاندان کے لوگوں کو جمع کیا. ویا عبد شمس, ویا عبد مناف, ویا عبد المطلب, ویا صفیہ, سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہہ لو دنیا میں جو کچھ سے مانگنا ہے مانگ لو, ہمارے سے معیشت تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. اور اس کے بعد اپنی سب سے چہتی بیٹی حضرت فاطمہ سے ارشاد فرماتے ہیں ویا فاطمہ انقذی نفسک سلینی ما شئت من مالی فإنی لا أغنی من اللہ شیئا, اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو, روز معیشت میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا جو منظر پیش کیا ہے کہ عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا, جب میزان لٹکے گا, نامہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا, اور جب پولیس رات سے گزرنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم, اے اللہ آج میں تجھ سے صرف اپنے لیے پناہ مانگتا ہوں, صرف اپنے لیے سوال. روایتیں پڑ جائیں گی قیامت کے روز جب اللہ کے جناب میں آدمی کھڑا ہوگا, سارے لوگ جب کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کے روز 50,000 سال تک انسان ایسے ہی کھڑا رہے گا.
اسی طرح اس کے بعد لوگ بالکل حیران و پریشان ہو کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین سے درخواست کیجیے کہ اللہ ہمارا معاملہ فرما رب العالمین، کیونکہ اس روز کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ قیامت جب برپا ہوگی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، اللہ رب العالمین مختلف الفاظ ہیں، این الجبارون این المتکبرون، اللہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا رب العالمین، جیسے ہم تمہار اخبار لپیٹ لیتے ہیں ویسے لپیٹ لے گا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو۔ اور اللہ ارشاد فرمائے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا والارض قبضتہ جميعا یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر اللہ ارشاد فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے دنیا کے متکبر؟ کسی کی زبان نہیں۔ 50,000 سال گزرے گا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ آپ اللہ کے پہلے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ کی جناب میں گزارش کیجیے کہ رب العالمین ہمارا سوال و جواب، ہمارا حساب کرے اور ہمارا معاملہ فرمائے۔ وہ کہیں گے کہ آج اللہ اتنا خطرناک ہے کہ کبھی اتنا خطرناک ہے، مجھ کو اپنی وہ غلطی یاد آتی ہے کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ درختوں کا پھل نہ کھانا، وہ غلطی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے اولاد کے بارے میں جو کہے ہوں گے وہ یاد آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو 3 جھوٹ یاد آئے گا، کہیں گے آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ میں نہیں، مجھ کو نہیں ہے اس کی ہمت۔ انبیاء کرام زبان نہیں کھولیں گے، کسی اور کے بارے میں آدمی عقیدہ بنا لیں گے کہ فلاں بخشوا دے گا، شیخ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ یہ منظر ہے قیامت کا، سارے انبیاء کے پاس سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی جناب میں جاؤں گا اور سجدہ کروں گا اور ایسی تعریف و توصیف و بھلائی بیان کروں گا اللہ کی تو اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی، اسی روز مجھ کو القاء کی جائے گی، میرے دل میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا اٹھاؤ اپنے سر کو، پھر میں اپنے سر کو اٹھا کر کے اللہ کی جناب میں گزارش کروں گا کہ رب العالمین بندوں کا معاملہ فرما، اللہ سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے۔ ہمارے یہاں جو مزاج ہے یہ قیامت کے خلق کا سمندر، اب ایک آدمی کے سامنے یہ پورا منظر ہو کہ کوئی کام نہیں آئے گا، بلا تصویر وادر تبدرا اٹھا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، ایک نیکی کوئی شخص کسی کو نہیں دے گا، خونی رشتے دار نہیں دیں گے، باقی کی باتیں تو ذرا دور جاتی ہیں۔ انبیاء کرام اپنے اہل خانہ کے کام نہیں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جب لایا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ رب العالمین تو نے نہیں کہا تھا کہ میں تجھ کو رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے۔ آپ کو حکم دے گا کہ اپنے پیروں کی طرف دیکھو، جب اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو وہاں ایک بچو ان کو نظر آئے گا جو کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہوگا، فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے اس کی ٹانگ پکڑ کر کے جہنم میں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غالب کرنا اللہ کے نبی کے انتہائی غمخوار کیسی ہمدردی کہ پوری زندگی چٹان کی طرح مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے ہلکا عذاب قیامت کے روز ان کو دیا جائے گا۔ ایک روایت کے بعد پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اور جسم کے اندرونی اعضاء ایسے کھولیں گے جیسے آگ پر ہانڈی رکھ دو اور اس میں کچھ مشروب ہو تو اس طرح کھول جائے گا، اس طرح کھولے گا، اتنا خطرناک منظر ہو قیامت کے روز، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ جب آدمی کے سامنے یہ پورا قیامت کا منظر ہوتا ہے تو اس کا صرف ایک نکاتی فارمولہ اس کے پاس ہوتا ہے، ایک، وہ اپنے رب کو راضی کرے، بس گناہ سے بچے، نافرمانی سے بچے، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے زندگی گزارے، یہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچنے والا، گناہ سے بچانے والا، اپنے آپ کو برائی اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا بناتا ہے، بندگی تو شعور آتا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ آخرت انتہائی مضبوط تھا۔ ہمارے یہاں آخرت کے سلسلے میں یہ جو بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں اس کی بنیاد پر بھی بے شمار گناہ ہیں۔ لوگوں نے تو یہ تصور بنا لیا ہے کہ کسی کا دامن پکڑ لے لے آدمی، کچھ عمل کرے نہ کرے لیکن بہرحال وہ جنت میں جائے گا، بہرحال وہ بخشا جائے گا۔ اس میں کچھ جھوٹے سچے واقعات بھی بنا لیے اللہ کے بزرگ بندوں کے بارے میں، عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں بچپن ہی کی بات تھی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو 11 کا مہینہ ہے تو 11 اسباق پڑھے جاتے ہیں، تو ایک سبق پڑھا جاتا ہے اس میں تھا کہ جب آپ کی وفات ہوئی
تو منکر نکیر جب آپ کے پاس قبر میں آئے اور آ کر کے کہا کہ سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے رب کا، تو انہوں نے کہا پہلے سلام پھر کلام. فرشتوں نے سلام کیا، اور جب فرشتوں نے سلام کیا تو مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پکڑ اور کہا تم نے اللہ پر اعتراض کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ لوگ زمین میں فساد برپا کریں گے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں تھے اعتراض کرنے والے، تمام فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. کہا پہلے اس کا جواب دو. ہاں تمام فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. اب چھوڑیے ہاتھ، تم لوگ جا کر کے جواب لے کر کے آتے ہیں. اب فرشتے ان سے ہاتھ نہیں چھڑا پائے. سوچنے کی بات ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. بہرحال ایک فرشتے کو آپ نے یرغمال بنایا اور ایک فرشتے کو چھوڑا. ایک فرشتہ گیا جا کر کے اوپر جب اللہ فرشتوں کو جمع کر کے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو فرشتوں نے سب مل کر کے سب فرشتے اللہ کی جناب حاضر ہوئے اور کہا رب العالمین ایسا معاملہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ میرا محبوب ہے، جاؤ اسے بخشو. فرشتے نے جب آ کر کے خوشخبری دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بخشش کا اعلان کیا ہے، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میرے مریدین، کہا تیرے سب مریدوں کو بھی بخشو. اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں. جو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے، اپنے اہل خانہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں قیامت کے بارے میں. اور یہاں کیا عقیدہ دیا جا رہا ہے. اس کے یاد پڑتا ہے بچپن تھا، 7 سال کی عمر تھی، نادانی تھی، سمجھتا نہیں تھا. پڑھنے والے میں نے ایک سوال کر لیا. میں نے پوچھا اچھا یہ جو پوری گفتگو ہے، قبروں میں فرشتے آئے، پھر وہ لوگ فرشتے آسمان پر گئے اللہ کے جناب میں، پھر اللہ رب العالمین نے جو عرض کیا، یہ سنا کس نے، ہم کو کیسے معلوم ہوا. تیز غصہ آیا پڑھنے والے کو، کہا کہ وہ ہبڑا ہے، اس کو باہر نکالنا. بچپن تھا، سمجھا نہیں. لیکن عقیدے کی جو روشنی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو ان کو ظلمات سے نکال کر کے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف نکالتا ہے. اس کی اپنے خیالات رب العالمین ڈال دیتا ہے. یہ عقیدہ بنایا ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں. اب اس میں اگر اعتراض کرنے جائے تو بہت سارے سوالات کرے گا. منکر نکیر کے سامنے اٹھائیے. اکثر حدیث کی کتابوں میں ہے یہ روایت. حضرت سعد، ان کی فضائل اگر صرف بیان کیے جائیں، جو فضیلتیں اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جو سعد کا فیصلہ ہوگا وہ سب پر لاگو ہوگا. آپ صحابہ سے پوچھتے تھے میرا فیصلہ سب پر لاگو ہوگا، آپ کو فیصلہ بنایا گیا تھا ایک معاملے میں. کہا سب پر. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھ پر بھی. اور اس کے بعد جب آپ نے فیصلہ دیا تو کیا کہا، یہ فیصلہ وہ ہے جو 7ویں آسمان کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے کے مطابق. بالکل 7ویں آسمان کا فیصلہ حضرت سعد نے. آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر ان لوگوں سے مشرکین مکہ سے جنگ ختم ہو گئی ہے رب العالمین تو مجھ کو اٹھا لیں، اگر ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ کو باقی رکھ اسلام کے دفاع کے. آپ کا زخم کھل گیا. جب آپ کی وفات ہوئی اور پھر جب صحابہ نے جنازہ اٹھایا تو انتہائی لہیم شہین بلند قد و قامت کے تھے، لیکن بالکل ہلکا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنازے میں لاشا ہی نہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ تم نے جنازہ اٹھایا، جنازہ تو فرشتوں کے کاندھے پر تھا. 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے کے اندر شرکت. آسمان ہل گیا ان کی موت پر. لیکن اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ان کو بھی قبر میں ایک مرتبہ لگایا حضرت سعد. تو ہمارے یہاں یہ عقیدہ، تو عقیدہ آخرت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر آدمی کو مضبوط کہ ذرے ذرے کی ہر چیز کا جواب دینا ہے، ہر چیز کو ہم تنہائی میں مجلس میں جہاں جو کرتے ہیں ہر چیز کا جواب دینا ہے، اگر احساس ہو. اور معاف کرنے والا اللہ ہے. اللہ رب العالمین اگر راضی رہے گا تو معاف فرمائے گا، تو آدمی گناہ سے بچے گا اور اللہ کو راضی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. دنیا کے اندر تو معمولی سی ملکیت میں کسی کا اختیار رہتا ہے، لیکن قیامت کے روز تن تنہا اکیلا مالک ہوگا، کسی کا کوئی اختیار ایک ذرے کے برابر نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. میں نے اس آیت کے بارے میں اس سے پہلے بھی کہا تھا، انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات آئندہ بیان کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف
اس رب کے لیے یہ تمام عالم کا رب، عالم کی تمام چیزوں کو، تمام ضرورتوں کو مخلوقات کی پیدا کی، الرحمن الرحیم، اور یہ اس کے انعامات جو مخلوقات پر ہیں